ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ وہ رعایا کا خیال رکھتا اور ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک شہزادہ سلیم اور دوسرا شہزادہ کلیم۔ دونوں شہزادے بھی اپنے والد کی طرح رحم دل اور نیک تھے۔ بادشاہ نے سلطنت کا سارا نظام ان کے سپرد کر دیا تھا، جس کا وہ بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ بادشاہ اب زیادہ تر آرام ہی کرتا تھا، مگر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شہزادے بادشاہ سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں بادشاہ اور شہزادوں کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ لوگ ان کی پیٹھ پیچھے بھی ان کی اچھائی ہی کرتے تھے۔ ایک بار بادشاہ بہت بیمار ہو گیا۔ نہ جانے کیا مرض تھا کہ بادشاہ کو کسی دوائی سے افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ سبھی لوگ بادشاہ کی بیماری کا سن کر بہت پریشان تھے۔ ملکوں سے حکیم بلوائے، مگر بادشاہ کی بیماری کو کوئی ٹھیک نہ کر سکا۔ بادشاہ دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دونوں شہزادے بہت پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں جس سے بادشاہ صحیح سلامت پہلے کی طرح ہو جائیں۔ تھک ہار کر شہزادوں نے نجومی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کس طرح صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ نجومی نے حساب لگایا اور بولا، بادشاہ کی بیماری کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا علاج ایک بڑھیا کے پاس ہے۔ وہ بادشاہ کو دم کرے گی تو بادشاہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو جائے گا۔ نجومی کی بات سن کر شہزادہ سلیم بولا، وہ بڑھیا کہاں رہتی ہے اور ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ نجومی بولا، وہ بڑھیا سبز پہاڑوں کے پاس رہتی ہے۔ وہ جہاں رہتی ہے وہ ایک بہت پرانا محل ہے۔ اس محل کے پھاٹک کے پاس محافظ کھڑے ہیں۔ ان کے سوالوں کے جواب اگر تم ٹھیک دو گے تو دروازہ کھل جائے گا، ورنہ تم لوگ نامراد واپس لوٹ آؤ گے۔ شہزادہ کلیم بولا، وہ ہم سے کس طرح کے سوال کریں گے؟ نجومی بولا، وہ تم لوگوں سے 3 سوال پوچھیں گے، مگر یہ مجھے نہیں پتا کہ سوال کس طرح کے ہوں گے۔ اگر انہیں جواب ٹھیک لگے تو تم اندر جا سکو گے، ورنہ بادشاہ سلامت وفات پا جائیں گے۔ نجومی کی بات سن کر دونوں بھائی بولے، نہیں، ہم ضرور ان سوالوں کے جواب دیں گے اور ہمارے ابا حضور ضرور صحت مند ہو جائیں گے۔ نجومی بولا، تو پھر ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور جب وہ پھاٹک کھل جائے تو اندر جانا۔ جہاں بڑھیا نظر آئے اسے اپنا مسئلہ بتانا اور اسے ساتھ لے کر آنا۔ وہ کہے گی کہ میں یہاں بیٹھ کر ہی دم کر دوں گی، مگر تم لوگ رونا، جو مرضی کرنا، پر اسے ساتھ لانے پر ہی راضی کرنا۔ اسی طرح بادشاہ سلامت پہلے کی طرح صحت یاب ہو جائیں گے۔ نجومی یہ کہہ کر چپ ہو گیا تو دونوں شہزادوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سارا مال دے کر محل سے رخصت کیا۔ اب انہیں بڑھیا کو لینے جانا تھا۔ دونوں دل ہی دل میں دعا مانگ رہے تھے کہ کامیاب ہو کر لوٹیں، کیونکہ دونوں شہزادے بادشاہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگلے روز دونوں شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے نکلے۔ جاتے وقت وہ سب لوگوں سے کہہ کر گئے کہ دعا کیجیے گا ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹیں۔ سبھی لوگ ان کے لیے دعا گو تھے، کیونکہ سب چاہتے تھے کہ بادشاہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو جائیں۔ شہزادوں نے وزیر کو بھی ضروری ہدایت دی کہ ہمارے جانے کے بعد محل کا اور بادشاہ کا بہت خیال رکھنا۔ دونوں شہزادے محل سے نکلے تو لوگوں کے دل سے ان کے کامیابی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ ان کا پیار بادشاہ بیمار تھا، سب یہی چاہتے تھے کہ بادشاہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک صحرا میں پہنچ گئے۔ گرمی بہت تھی اور گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ شہزادہ سلیم بولا، کچھ دیر یہاں رک جاتے ہیں تاکہ گھوڑے تھوڑی دیر آرام کر لیں، ابھی تو یہ بہت تھک گئے ہیں۔ شہزادہ کلیم نے اصابت میں سر ہلایا اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ صحرا بہت بڑا تھا، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنے لگے۔ رستے میں ایک جگہ انہیں کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں بہت مشکل میں ہوں، شہزادے سلیم مجھے بچاؤ۔ شہزادہ سلیم پیچھے مڑنے لگا تو شہزادے کلیم نے اسے روکا اور بولا، یہ ضرور کوئی چڑیل ہے،
اگر کوئی انسان ہوتی تو اسے تمہارا نام پتہ نہ ہوتا۔ پیچھے مت مڑنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ شہزادے سلیم نے عصابت میں سر ہلایا اور دونوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ پیچھے سے رونے کی آوازیں آتی رہیں مگر انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ دن اور رات مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ آخرکار سبز پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ کیونکہ پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے انہیں پیدل چلنا تھا، اس لیے گھوڑے وہاں باندھے اور پیدل چلنے لگے۔ وہ جلد از جلد پہاڑوں کے پار جانا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پہاڑوں کے پار پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک پرانا محل دکھائی دیا جس کا پھاٹک بہت بڑا تھا۔ وہاں 3 محافظ کھڑے تھے۔ شہزادے ان کے پاس پہنچ گئے اور بتایا کہ ہمیں بڑھیا سے ملنا ہے تاکہ ہمارے والد صاحب صحت یاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، مل لو، مگر پہلے ہمارے 3 سوالوں کے جواب دو۔ ان میں سے ایک محافظ بولا، تو شہزادہ سلیم ہے نا؟ تو شہزادہ سلیم بولا، ہم تیار ہیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اس سال ملک میں قحط پڑ جائے، لوگوں کے کھانے کو کچھ نہ بچے، تمہارے اور بادشاہ کے لیے کھانا موجود ہو، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ شہزادہ سلیم بولا، ہم لوگ وہ کھانا سب سے پہلے ان لوگوں کو دیں گے جنہیں اس کی ضرورت ہوگی، یعنی بچے اور جو لوگ بیمار ہوں گے۔ شہزادے کی بات سن کر محافظ مسکرایا اور بولا، تمہارا جواب ٹھیک تھا۔ پھر دوسرا محافظ بولا، اب سوال کا جواب شہزادہ کلیم دے گا۔ شہزادے کلیم، اگر تمہیں کوئی شہزادی بہت پسند آ جائے اور تم ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہو، مگر عین شادی کے وقت تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا بھائی شہزادہ سلیم بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کیا شادی سے انکار کر دو گے؟ محافظ کی بات سن کر شہزادہ کلیم بولا، میں شادی سے انکار اس صورت میں کروں گا اگر وہ شہزادی میرے بھائی سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر وہ راضی نہ ہوئی تو میں شادی سے انکار نہیں کروں گا۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ شہزادے کلیم کی بات سن کر محافظ بولا، بہت خوب شہزادے کلیم، تم نے بہت ٹھیک جواب دیا۔ تم لوگوں سے میں تیسرا سوال نہیں پوچھوں گا۔ اب تم لوگ پھاٹک کھول کے جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر تینوں محافظ پھاٹک کے پاس سے ہٹ گئے تو دونوں شہزادوں نے شکریہ ادا کیا اور پھاٹک کو کھول دیا۔ اب وہ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہیں بڑھیا کی تلاش تھی۔ بڑھیا ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ شہزادوں نے اسے جھک کر سلام کیا تو وہ بولی، بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ بڑھیا کی بات سن کر شہزادے سلیم نے ساری بات اسے بتائی تو وہ بولی، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یہاں بیٹھ کر ہی دم کر دوں گی، بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا کی بات سن کر شہزادے منتیں کرنے لگے مگر بڑھیا راضی نہ ہو رہی تھی۔ شہزادہ سلیم بولا، اے بوڑھی اماں، ہم تمہارے بیٹوں جیسے ہیں، ہم اپنے ابا حضور سے بہت پیار کرتے ہیں، تم مہربانی فرما کر ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنے ابا کی زندگی چاہتے ہیں۔ شہزادے سلیم کی بات سن کر بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، میرے بھی 2 بیٹے تھے، دونوں مر گئے، مجھے اکیلا چھوڑ گئے، چلو میں تم لوگوں کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ شہزادہ کلیم بولا، بوڑھی اماں، ہم بھی تمہارے بیٹے ہیں، تم ہمیں اپنا ہی سمجھو۔ بڑھیا ان دونوں سے بہت خوش ہوئی اور ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ محل پہنچ کر شہزادے بڑھیا کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بڑھیا بادشاہ کو دیکھ کر بولی، یہ تو میرے بادشاہ ہیں، میری ان سے شادی ہوئی تھی، پھر ایک طوفان آیا اور ہم لوگ جدا ہو گئے، ہم دریا میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا تو تم دونوں اور بادشاہ ڈوب گئے، میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں کے لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، میں نے بہت سارے عمل سیکھے مگر اپنے بچوں کو نہ بھول سکی، تم لوگ میرے بچے ہو۔ وہ خوشی سے بول رہی تھی۔ پھر اس نے بادشاہ کو دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ جب اس نے بڑھیا کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہوا۔ وہ بولی، تم لوگ تو ڈوب گئے تھے، پھر کیسے بچ گئے؟ بادشاہ بولا، ہمیں ایک مہربان آدمی نے بچا لیا تھا، تم مجھے کہیں نہ ملی تو میں نے خود ہی ان کی پرورش کرنا شروع کر دی۔
اللہ کے حکم سے یہ دونوں بہت نیک اور بہت رحم دل ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر بڑھیا نے دونوں شہزادوں کو گلے لگا لیا۔ شہزادے بھی بہت خوش تھے کہ ان کی ماں مل گئی تھی۔ بادشاہ بھی بہت خوش تھا کہ اتنے عرصے کے بعد اس کی بیوی مل گئی تھی۔ سب بہت خوش اور مطمئن تھے۔ بادشاہ کو صحت یاب دیکھ کر سبھی لوگ خوش تھے۔ محل میں ایک جشن رکھا گیا جس میں سب لوگوں کو دعوت دی گئی۔ بادشاہ نے سب کو شاندار دعوت دی۔ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔